اچھا ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، علامہ اقبال قادیانی تھے؟ نہیں، اس کے متعلق بھی مجھے کم از کم کوئی ثبوت ایسا نہیں، ہرگز نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ اس پر میں نے ساری چیزوں جب میں نے پڑھی ہے، وہ بھی پڑھی ہے، اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں۔ احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے، 1931 تک احمدی تھے؟ جی، اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہو گئے۔ غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے؟ 1908 میں طائب۔ کون سے غیر احمدی کہتے ہیں؟ بہت سے ریسرچرز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے کابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ، بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکست دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکست دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے، تو نہیں